بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 13 فروری 2025 روز جمعرات۔ سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کی ہر لمحہ بدلتی ہوئی صورتحال، سعودی عرب کی بدلتی ہوئی خبروں پر نظر رکھنے کے لیے آپ بھی انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو دبا دیں۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیں۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ انویسٹمنٹ فنڈ انٹرنیشنل ویمنز چیمپئن شپ آج سے شروع۔ سعودی انویسٹمنٹ فنڈ انٹرنیشنل ویمنز چیمپئن شپ کا آغاز آج جمعرات سے ہو رہا ہے اور یہ 15 فروری تک جاری رہے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی انویسٹمنٹ فنڈ انٹرنیشنل ویمنز چیمپئن شپ اس سے نئے فارمیٹ منعقد کی جا رہی ہے اور جس میں ہر ٹیم میں 4 پروفیشنلز کھلاڑی ہوں گی۔ نئے فارمیٹ کے تحت ہر پول میں ٹیم کے بہترین 2 اسکورر کو حتمی ٹیم اسکور میں شامل کیا جائے گا۔ اس سال کے ٹورنامنٹ کی سب سے خاص بات وہ مردوں اور خواتین کی چیمپئن شپ میں یکساں انعامی رقم مقرر کرنا ہے، جو خواتین گولف کی ترقی اور سپورٹ کے لیے ایک اہم قدم سمجھا جا رہا ہے۔ عالمی درجہ بندی میں 11ویں نمبر پر موجود کھلاڑی چارلی ہال دنیا کی بہترین کھلاڑیوں کے ساتھ سخت مقابلہ کریں گی۔ ٹورنامنٹ سے پہلے منعقدہ پریس کانفرنس میں ہال نے کہا کہ ان کا مقصد صرف ٹائٹل جیتنا نہیں بلکہ اپنی جسمانی فٹنس کو مزید بہتر بنانا اور نئے ٹارگٹ حاصل کرنا ہے۔ جدہ میں مطلع ابرآلود، مکہ مدینہ میں ہلکی بارش۔ محکمہ موسمیات نے کہا آج جمعرات جدہ میں مطلع ابرآلود ہے جبکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ سمیت کئی شہروں میں ہلکی بارش ہوگی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمے نے کہا مکہ مکرمہ شہر کے علاوہ بحرہ، جموم، راحات، مدرکہ اور الکامل دوپہر 2 بجے تک بارش کا امکان ہے جبکہ طائف، الزم، مسان اور بنی یزید میں شام 4 بجے تک بارش ہوگی۔ محکمے نے کہا کہ جدہ، ہدا، الکنفذہ اور الیس میں رات 10 بجے تک مطلع ابرآلود اور تیز ہوا چلے گی۔ مدینہ منورہ کے متعلق محکمے نے بتایا کہ الرائس، ینبو، الحناکیہ اور المہد اور وادی الفرا میں بھی مطلع ابرآلود رہے گا اور ہلکی بارش ہوگی جبکہ بعض علاقوں میں گرج چمک ہوتی رہے گی۔ اس طرح ریاض ریجن کے کئی شہروں میں گرد آلود ہوا چلے گی اور بعض علاقوں میں درمیانے درجے کی بارش ہوگی۔ مشرقی ریجن میں بھی ملتی جلتی کیفیت ہوگی جہاں دوپہر 2 بجے تک بارش کا امکان ہے۔ مسجد نبوی میں افطار پیکٹ اب ملائی اور پراٹھے کا بھی آپشن۔ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں کیٹرنگ کمپنیوں کی طرف سے کہا گیا ہے کہ افطاری پیکٹس میں ملائی اور پراٹھے کا اضافہ آپشنل ہے، تاہم اس سے قیمت میں 7 ریال کا اضافہ ہو جائے گا۔ الوطن کے مطابق افطاری پیکٹس میں کھجور، روٹی اور دہی، پانی وغیرہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ پیکنگ اور دسترخوان پیکج شامل ہوتا ہے۔ کیٹرنگ کمپنیوں کی جانب سے کشتہ اور فطیرہ کی چوائس بھی دی گئی ہے۔ جو لوگ اپنے افطاری دسترخوان میں ملائی اور پراٹھے کا اضافہ کرانا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ منظور شدہ کیٹرنگ کمپنی سے معاہدہ کرتے وقت اس کی رجسٹریشن کریں۔ مسجد نبوی میں افطاری خدمات فراہم کرنے والی کیٹرنگ کمپنیوں کو ادارہ امور حرمین نے اس بات کا بھی پابند کیا ہے کہ کمپنیاں منظم انداز میں افطاری دسترخوان کا بندوبست کریں گی جس کے لیے کارکنوں کی نگرانی کے لیے سپروائزرز موجود ہوں گے۔ اس کے علاوہ افطاری کے لیے فراہم کی جانے والی اشیاء خوردونوش معیاری ہونی چاہیے۔ افطاری کو مسجد نبوی کے صحنوں میں منتقل کرنے کے لیے مخصوص ٹرالیوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں آج جمعرات سے لے کر پیر تک کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوگی۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے خبردار کیا ہے کہ جمعرات سے پیر تک سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں ہلکی جبکہ بعض جگہ موسلا دھار بارش کے کبھی امکانات ہیں۔ آجل نیوز نے موسمیاتی مرکز کی جانب سے جاری ہونے والی رپورٹ میں بتایا کہ مکہ مکرمہ ریجن کے علاقے طائف، میسان، الزم، الارضیات، المویہ، الخرمہ، رنیہ، تربہ، شہر مقدس، بحرہ، الجموم اور خلیص میں جمعرات سے اتوار تک بارش کے ساتھ تیز گرد آلود ہوا چلنے کا امکان ہے۔ البحر ریجن کے بعض علاقے بھی جمعرات سے پیر تک بارش کی لپیٹ میں رہیں گے جبکہ ریاض، قصیم، حائل، نجران، مدینہ منورہ، الجوف اور شمالی حدود کے علاقوں میں بھی بارش کا سلسلہ پیر تک جاری رہے گا۔ جنوبی غزہ کے ہسپتالوں اور صحت مراکز میں طبی سامان کی فراہمی جاری۔ سعودی عرب کی امدادی ایجنسی شاہ سلمان مرکز کی جانب سے جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس کے ہاسپٹلز اور صحت مراکز میں طبی سامان کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ اقدام جنوبی غزہ کی پٹی کے ہاسپٹلز اور صحت مراکز میں فلسطینی عوام کو ریلیف فراہم کرنے کی مہم کا حصہ ہے۔ ایس پی اے کے مطابق سعودی سینٹر فار کلچر اینڈ ہیریٹیج نے جو غزہ کی پٹی میں شاہ سلمان مرکز کا ایگزیکٹو پارٹنر ہے، متعلقہ حکام کے ساتھ مل کر امداد کی تقسیم پر کام کر رہا ہے تاکہ طبی ٹیموں کو موجودہ صورتحال میں مریضوں اور زخمیوں کی ہیلتھ کیئر جاری رکھنے میں مدد دی جا سکے۔ یہ امداد سعودی عرب کے انسانی کردار کے فریم ورک کے تحت آتی ہے جس کا مقصد مختلف بحرانوں اور مصیبتوں میں فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔
याद रहे, शाह सलमान मरकज गजा पट्टी के मुतासरीन की मदद के लिए फ़ज़ाई पुल भी कायम किए हुए हैं। सऊदी अरब की जानिब से फ़लस्तीनी मुतासरीन की मदद के लिए एहतियात मुहिम भी चलाई गई है। शाह सलमान रिलीफ सेंटर की जानिब से पाकिस्तान में हज़ारों विंटर किट्स की तकसीम। शाह सलमान रिलीफ सेंटर की जानिब से पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में हज़ारों विंटर किट्स तकसीम की गई। शाह सलमान सेंटर पाकिस्तान के 52 सर्द तरीन और बर्फ़ से ढके अजला में 50,000 विंटर किट्स तकसीम कर रहा है। उनमें से 16,000 किट्स खैबर पख्तूनख्वा के लिए मखसूस की गई हैं, जहां अब तक 11 अजला में 12,200 विंटर किट्स तकसीम की जा चुकी हैं, जबकि बाकी 3,800 किट्स दीगर 6 ज़िलों में तकसीम की जाएगी। हर विंटर पैकेज में 2 रज़ाइयाँ मर्द और ख़वातीन के लिए ऊनी शॉल, जबकि बच्चों के लिए गर्म कपड़े शामिल हैं। एयरबस फ्लाइनास को 5 साल में 100 तैयारे फराहम करेगी। सऊदी अरब की लो बजट एयरलाइन फ्लाइनास ने ऐलान किया है कि उसे आइंदा 5 साल के दौरान 100 से ज़्यादा एयरबस तैयारे मिलेंगे। एयरलाइन के बेड़े में 2030 के आखिर तक तैयारों की तादाद 160 से ज़्यादा मुतवक्के है। ये उसके 280 तैयारों के ऑर्डर्स का हिस्सा है, जिसकी मालियत 161 अरब रियाल है, जो इस खित्ते का सबसे बड़े खरीदारी के ऑर्डर में से एक है। आजल न्यूज़ के मुताबिक फ्लाइनास मशरक़ वस्ता की लो बजट एयरलाइन है, जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और शहरों को सऊदी अरब से जुड़े हुए हैं। एयरबस कंपनी के एग्जीक्यूटिव वफद ने रियाद में फ्लाइनास के हेडक्वार्टर का दौरा किया। फ्लाइनास ने 2025 में पहला एयरबस A320 न्यू तैयारा वसूल किया। उसके बेड़े में ऐसे तैयारों की तादाद 54 तक पहुंच गई, जो कंपनी की स्ट्रेटेजिक तरक्की और तोसी मंसूबों के मुताबिक है। सऊदी एविएशन के कमिटी अमली और कौमी फ़ज़ाई कंपनियों को 250 बैनुल-अक़वामी मकामात को सऊदी अरब से जोड़ने के साथ 2030 तक 330 मिलियन मुसाफिरों तक पहुंचने और सालाना 100 मिलियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में मदद देगी। एयरबस के वफद ने बुध को रियाद में फ्लाइनास के हेडक्वार्टर के दौरे में कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव से मुलाकात की। ताउन के इम्कानात और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर फ्लाइनास के CEO ने कहा कि फ्लाइनास और एयरबस के दरमियान ताल्लुकात 2016 में 120 तैयारों की खरीदारी के मुआहदे पर दस्तखत के बाद मजीद इस्तवार हुए। 2024 में 160 एयरबस A320 और A330 वाइड बॉडी तैयारों ऑर्डर पर दस्तखत के बाद ये शराकत मजीद एक कदम जो है वो आगे बढ़ी है। सऊदी अटॉर्नी जनरल की काहिरा में मसरी हम मनसब और वज़ीर इंसाफ से मुलाकात। सऊदी अरब के अटॉर्नी जनरल शेख सऊद बिन अब्दुल्ला अल मुअज्जब ने बुध को अपने मसरी प्रोसिक्यूटर मोहम्मद शौकी और मिस्र के वज़ीर इंसाफ अदनान फंजरी से मुलाकात की है। SP के मुताबिक सऊदी अटॉर्नी जनरल का दौरा मिस्र के दोनों के मुल्कों के पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के दरमियान मजबूत ताल्लुकात और सरहद पार जराइम से निमटने में उनके जारी ताउन का इआदा है। मुलाकात में काहिरा और रियाद के दरमियान मजबूत जुडिशनल ताल्लुकात, जुडिशनल ट्रेनिंग और गवर्नेंस प्रोसीजर्स में ताउन की अहमियत पर जोर दिया गया। इस मौके पर मिस्र में सऊदी सफ़ीर सारे बिन ईद अल हुसैनी भी मौजूद थे। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।